ہو، بیوی کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، ہر حال میں وہ دل کے اندر رکھی جانے والی چیز ہے، دل سے قریب کر کے اس کو رکھی جانے والی چیز ہے۔ چونکہ جہاں سے پیدا کی گئی ہے وہی دل لٹکا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دل کا تعلق اس ٹیڑھی ہڈی سے ہے، بلکہ یوں کہیے کہ پورے جسم سے کا تعلق اس دل سے ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عورت ہر حال میں قابل احترام ہے، عورت ہر حال میں دل کے نہا خانے میں رکھی جانے والی چیز ہے۔ عورت وہ ذات نہیں جسے استعمال کر کے پھینک دیا جائے، عورت وہ شے نہیں جسے لذت کے لیے استعمال کیا جائے اور جب وہ لذت دینے کے لائق نہ رہے تو اسے ردی کی ٹوکری کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے آج کے اس عظیم الشان اجلاس دستار بندی میں یہ موضوع صرف 30 منٹ کے اندر سمونے کی کوشش کرنے کی جرات اور جسارت کی ہے کہ عورت کو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے، لیکن عورت اب وہ دل کے نہا خانے کے بجائے ظاہری جسم کی زیب و زینت اور ظاہری زیبائش و آرائش میں ملوث ہو کر کے یا اس کو ملوث کر کے صرف لذت کام و دہن اور جسمانی سکون کے لیے اس کو استعمال کیا جانے لگا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، آپ بھی ذرا دھیان سے سنیں گے، اور اے میرے بھائیوں آپ بھی غور کریں گے کہ ایک وقت تھا کہ اس روئے زمین پر عورت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، عورت انتہائی ذلیل اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی۔ بعض قوموں نے اس کو جانور سے بھی بدتر درجہ قرار دے دیا تھا، اور بعض قوموں نے یہ کہا تھا کہ کیڑے مکوڑے سے بھی زیادہ بدتر ہے عورت کی ذات، اور بعض قوموں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ سانپ کا ڈسا ہوا، بچھو کا ڈنک مارا ہوا اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن عورت کی بے وفائی کا علاج اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ بعض قوموں نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ آندھی آئے اس کی تباہی اور بربادی کی تلافی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح آگ لگ جائے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن عورت جس کو ڈس لے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ عرب جس سرزمین پر رحمت للعالمین آقائے مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جہاں سے پوری انسانیت کو پیغام ملا، وحدت کا پیغام ملا، جہاں سے پوری انسانیت کو خدا کی خدائی کا پیغام دیا گیا، جہاں سے پوری انسانی برادری کو مخاطب کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پہلی وحی کے اندر کہ پڑھو اور قلم کی طاقت کو اپناؤ۔ اس سرزمین پر بھی عورت پر اتنا ظلم ہوتا تھا کہ جن واقعات کو سننے کے بعد انسانی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لکھنے والوں نے اس زمانے جاہلیت کے واقعات کو قلم بند کیا ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں اس کو ضرور پڑھیں اور سننے کی کوشش کریں، تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ایک عورت کو اس سماج نے، اس دنیا نے کہاں پہنچا دیا تھا، لیکن آقائے مدنی کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اے میرے بھائیوں، اس سرزمین پر عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا، ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی مرد مر جاتا، اگر اس کی بیوی ہوتی، اس کی بیٹیاں ہوتی، تو ساری جائیداد پر اس کا بھائی قبضہ کر لیتا، اس کا بھتیجا قبضہ کر لیتا، عورت کو وراثت سے بالکل محروم کر دیا جاتا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو میدان جنگ میں جا کر لڑ سکتا ہو، جو خاندان کی قیادت کر سکتا ہو، مرنے والے کی ساری جائیداد کا وہی وارث ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی سوتیلی ماں ہوتی، اگر اس کا شوہر مر جاتا تو سوتیلے بیٹے کے وراثت میں تقسیم ہو کر کے آ جاتی، حصے میں آ جاتی۔ یہ صورتحال تھا۔ لکھنے والوں نے لکھا
کہ اگر حاملہ عورت کہیں سے تنہا گزر رہی ہوتی، اگر چند اوباشوں کی نظر پڑتی، حاملہ عورت کو پکڑا جاتا، اس کے پیٹ کو چاک کر دیا جاتا اور وہ عورت مر جاتی، اور اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا اس کو بھی ضائع کر دیا جاتا، اور یہ محض اس لیے کیا جاتا تھا کہ شاید اس پیٹ میں کہیں بچی جنم پل رہی ہو، اور یہ بچی جب سماج میں آئے گی تو خاندان کے لیے، سماج کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے۔ اے لوگوں، یہ ظلم ہوتا تھا، یہاں سے ظلم بڑھا، حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کیا جانے لگا، ظلم تھوڑا ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اب وہ عورت جو 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے اندر ہی یہ زہر اتنا سرایت کر گیا کہ اگر بچی پیدا ہوتی تو وہ ماں خود اپنے ہاتھوں سے بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتی۔ یہ صورتحال تھا کہ ایسے موقع پر، ایسے ماحول میں آقا مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اصلاح کا سلسلہ شروع ہوا۔ عورتوں پر جو ظلم ہو رہے تھے، آقا مدنی نے بتلایا کہ اے لوگوں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا بند کرو، اس پر ظلم کرنا بند کرو، یاد رکھو تمہیں مر کر اس کا حساب دینا ہے، خالق کائنات کے دربار میں تمہیں اس کا کچا چٹھا حساب دینا ہے، لہذا بیٹیوں کی قدر کرو۔ اور آقا نے اس کی قدر و منزلت کو بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، من عال ثلاث 10 بیٹے کی پرورش کر لے۔ اللہ کے رسول نے اس بیٹے کی پرورش پر کہیں بھی جنت کی بشارت نہیں سنائی، لیکن اگر کسی کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، یا 2 ہی بیٹی دی، یا 1 بیٹی دی، یا 3 سے زیادہ بیٹیاں ہو گئی، اگر اس کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، فَأَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ، آقا نے فرمایا کہ لو ایسے انسان کے لیے میں دنیا میں جنت کی بشارت دے دیتا ہوں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بیٹی کبھی بہن کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 2 بہن یا 3 بہن کی پرورش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھائی کے لیے بھی جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے وہی بیٹی، وہی بہن جب بیوی کا روپ اختیار کر لیتی ہے تو بیویوں پر بھی ظلم ہوا کرتا تھا۔ آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، تم اپنی بیویوں پر ظلم مت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ روئے زمین کا سب سے بہتر انسان ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور یہی بیوی جب چند مہینوں کے بعد ماں کا روپ اختیار کر لیتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں جنت کا آسان سا طریقہ اور راستہ۔ کیا فرمایا کہ ماں کی خدمت کر لو، ماں کو راضی کر لو، ماں کے دل کو مت دکھاؤ، ماں کو خوش کر لو، اور پھر دیکھو آقا مدنی نے ایسے انسان کے لیے کہا کہ اللہ کی جنت اس کی منتظر ہے۔ آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو پوشیدہ رکھا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورتیں جو ذلیل و رسوا تھیں، وہ عورتیں جو سماج کا بیکار حصہ سمجھی جاتی تھیں، ان کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ لیکن آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنے مقام اور مرتبے سے گرتی چلی گئی اور قعر مذلت میں پھنس گئی، اور آج
سماج میں پھر اس کو اسی درجے میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کٹ پتلی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آزادی نسواں کے نام پر اسے برہنہ اور ننگا کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ لیکن ہماری مائیں اور بہنیں اس سازش کو سمجھ نہیں رہی۔ مائیں اور بہنیں تو دور کی بات ہے، ہم مرد حضرات بھی اس سازش سے باخبر نہیں ہو پا رہے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو ننگا کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ننگا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اس میں پردے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ کن کن لوگوں سے پردہ ہوگا اور کن لوگوں سے پردہ نہیں ہوگا۔ اور میں نے جو حدیث شریف پڑھی تھی اس میں پردے کے عنوان پر ایک ٹکڑا آیا ہے۔ بس مختصر انداز میں، چونکہ آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا، 15 منٹ باقی ہیں، ان 15 منٹ میں ہم مختصر انداز میں پردے کے عنوان پر چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے کرسی کو چھوڑ رہے ہیں، چونکہ ہمارے بابا بہت سارے بڑے مقررین ہیں جن کا خطاب ہونا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یاد رکھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت دنیا میں 4 کام کر لے، باقی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر دیگر امور بھی انجام دے لیتی ہیں تو ان کا اضافی امر ہوگا، لیکن 4 کام کر لینے پر جنت کی بشارت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سنایا۔ جن عورتوں پر اتنا ظلم ہو رہا تھا اور ان پر ظلم کی چکی چلائی جا رہی تھی، انہیں زندہ درفن کیا جا رہا تھا، انہیں مارا جا رہا تھا، اسے درگور کیا جا رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونچا مقام دیا اور صرف 4 کام بتلائے کہ وہ دنیا میں کر لے اور جنت کے جس راستے سے دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ مختصراً سن لیجئے، پہلا کام کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لے، اور دوسرا کام کہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کے روزے رکھ لے، اور تیسرا کام کہ اپنے آپ کو پردے میں لے آئے۔ اے میرے بھائیوں، آج سماج میں جتنا بھی فساد اور کرپشن برپا ہے، ان کی جہاں بہت ساری وجہیں ہیں، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں ننگی ہو گئی ہیں، بے پردہ ہو گئی ہیں۔ اے میرے بھائیوں، آؤ میں آپ کو بتلاتا ہوں، جن لوگوں نے اس عنوان پر میری تقریر سنی ہے ان کو اندازہ ہوگا، میں مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں اور کہا کرتا ہوں کہ ہم بے غیرت ہو گئے ہیں، ہماری حمیت مر چکی ہے، ہماری ایمانی غیرت مر چکی ہے، اور ہم اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کی عورتوں کو ننگا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، عید کا موقع آ رہا ہے، ہم اور آپ اپنے لیے نئے کپڑے کا انتظام کریں گے، اپنے بیوی اور بچوں کے لیے نئے جوڑے کا انتظام کریں گے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سننا اور فیصلہ کرنا کہ آیا میں نے جو سخت لفظ کہا ہے کہ ہماری غیرت مر چکی ہے، آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، اپنے لیے جائیں گے دکان کے پر اور کپڑے کی دکان پر جائیں گے تو کپڑا کئی میٹر لیں گے؟ 2.5 میٹر کرتے کے لیے لیں گے۔ دیکھ لیجئے بازو کتنا ڈھیلا ہے، کرتے کا بازو یہاں تک ہے، کرتے کا دامن دیکھ لیجئے کتنا لمبا ہے، پاجامہ دیکھیے کتنا ڈھیلا ڈھالا ہے، اور رومال ہم نے خریدا ہے، دیکھ لیجئے کتنا موٹا ہے۔ ہم اس کا تہ کھولتے ہیں، ہم اور آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، دیکھ پا رہے ہیں؟ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ رومال ہے جس سے ہم سر کو ڈھانکتے ہیں، کس انداز میں؟ دیکھیے ایک دم یہاں کپڑا کر لیتے ہیں، تب اس کے بعد ایسے رومال کو باندھتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہم مردوں کا۔ اور اب آئیے اسی جگہ ہمارے وہ بھائی جو شرٹ اور پینٹ پہنتے ہیں، وہ جاتے ہیں دکان اور کہتے ہیں کہ 2.25 میٹر نہیں 2 میٹر پینٹ کا کپڑا کاٹیے تاکہ کم از کم 1 بالش لمبائی اس کے نیچے رہے، اور اتنا نیچے رہتا ہے پینٹ کا حصہ کہ جب وہ راستے پر بوٹ پہن کر کے چلتا ہے تو بوٹ کے نیچے وہ پینٹ کا حصہ بھی دبا رہتا ہے۔ اب کوئی پاخانہ ہے تو وہ پاخانہ بھی اس بوٹ کے ساتھ اس کے پینٹ میں لگ رہا ہے۔ اگر پیشاب کر دیا ہے، مال جال نے پیشاب اور گوبر کر دیا ہے، وہ ساری چیزوں کو دھو کر اپنے گھر تک لے کر چلا جاتا ہے، وہ اپ ٹو ڈیٹ مانا جاتا ہے، فیشنیبل لڑکا مانا جاتا ہے۔ سماج میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہوشیار اور ہوشمند لڑکا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔
اور اس کا بھی بازو فل ہوتا ہے اور اس کا کالر ہوتا ہے لگا ہوا، وہ بٹن لگاتا ہے یہاں تک چڑھا کر کے لگاتا ہے۔ اگر بٹن لگنے میں دقت ہوتی ہے تو بعض جگہ پر سسٹم ہے ٹائی لگا دینے کے لیے تاکہ یہ کالر بالکل بند ہو جائے، گلے کا یہ حصہ نظر نہ آئے، اور وہ شرٹ کا حصہ ایک بالشت کمر سے نیچے۔ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب آئیے ذرا دوسرے پہلو پر۔ گئے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کپڑا خریدنے کے لیے، اب آئیے ریڈی میڈ میں داخل ہوئے، ڈھیری کپڑا نکلوا لیا، پسند ہی نہیں آ رہا سنا۔ اب دکاندار نے سوچا کہ یہ تبلیغی بھائی ہے، یہ مولوی صفت آدمی ہے، ان کو تھوڑا صوفی ٹائپ کا کپڑا چاہیے۔ اپنے اس سے کہتا ہے نوکر سے کہ دیکھو وہاں اندر جو تہخانے میں ابھی جو نئے ڈیزائن کا ایک کپڑا آیا ہے اس کو نکال کر لاؤ، وہ پسند آ جائے گا ان کو۔ نکلوایا، دیکھنے کے بعد ہاں یہ میری بیٹی کے بدن پر فٹ آئے گا، بہت خوبصورت ہے، ہاں نکالیے۔ کیا ہے اس میں؟ یہ بازو لگا ہوا ہے لیکن وہ ایک دم باریک مچھردانی والا حصہ، ٹھیک ہے، اور اس جگہ کٹنگ بنی ہوئی ہے، اتنا حصہ کھلا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے سینے کی کٹنگ ایسے بنی ہوئی ہے، سینہ کا یہ حصہ کھلا ہوا، اور یہ پشت پر ایسے گول سا کٹا ہوا ہے، اور اس میں ایک ازار لگا کر کے گرہ باندھنے کا سسٹم کر دیا، سمجھنا۔ اور لمبائی اس کی کیا ہے؟ یہ جو ہے ناف ہے نا، ناف سے اوپر ہی اس کی لمبائی ہے، اور اس کے بعد نیچے کا جو حصہ ہے وہ یہاں جان کے پاس ایک دم چست ہے، اور نیچے جا کر کے ہاتھی کے کان کی طرف پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ کپڑا پسند کرتے ہیں تو تھوڑا دامن اتنا لمبا آتا ہے، کمر سے ایک بالش سے نیچے، اور اس کے اندر لگیز ہوتا ہے، لگیجے بولتے ہیں نا اس کو، پتلا سا پاجامہ۔ وہ لڑکی جب اس کو پہنتی ہے تو اس طرح وہ چپک جاتا ہے بدن سے ایسے، اور اس کو کھینچ کر کے کمر تک لے آتی ہے۔ اگر تھوڑے دور میں اس کو کھڑا کر دیا جائے اور رات کا وقت ہو اور بلب جل رہا ہو تو دور سے دیکھنے میں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ننگی لڑکی کھڑی ہے بلب کے نیچے۔ بولو محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور بعض لوگوں نے تھوڑی ترقی کی ہے تو اپنی بیٹیوں کو اب یہ سب لباس پہنانے سے گریز کر رہے ہیں تو اس کو سلوار سوٹ دلا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن سلوار سوٹ میں جو ہے سلوار سوٹ کی ناپی بس یہاں کمر سے نیچے تک آ گئی ہے، وہ دامن جو لمبا ہوتا تھا وہ سکڑتے کم ہو گیا۔ ان مولویوں نے دامن لمبا کیا تو سماج کی عورتوں نے سوچا کہ جو ہے اب دامن میں کپڑا مولوی لوگ جب بڑھا رہے ہیں تو کہا ہے اتنا خرچہ ہو تو ہم اپنا ہی دامن چھوٹا کر لیتے ہیں، وہ دامن چھوٹا کر لیا۔ یہ صورتحال آئی۔ اب آئیے اس کے بعد اس کو دوپٹہ دیا گیا۔ ہم بہت جماعتی آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، مفتی آدمی ہے، مولانا آدمی ہے، بہت دیندار ہمارا گھرانہ ہے، اس لیے سیٹھ جی دوپٹہ والا کپڑا دیجئے بڑھیا والا۔ دوپٹہ جو نکالا گیا وہ جارجٹ والا دوپٹہ، آر پار نظر آنے والا، آر پار نظر آنے والا۔ اس کو اگر 4 مرتبہ دوہرا دیا جائے، تہ کر دیا جائے اور دیکھا جائے تو پھر بھی آر پار نظر آئے۔ اور وہ ہماری بیٹیاں سر سے لے کر ایسے لپیٹتی ہیں تو جسم کے سارے نشیب و فراز ایسے نظر آتے ہیں جیسے اس کے بدن پر کپڑا ہی نہیں ہے۔ بولو اگر ہم غلط بول رہے تو ہر آدمی ٹوکنے کے لیے تیار ہے۔ بولیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب آئیے بعض ماڈرن طرز کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں ہمارے سماج میں۔ انہوں نے زمانے جاہلیت ہو اور زمانے خیر القرون ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ سامنے والا کیا فیل کر رہا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو جو بہتر لگ رہا ہے ہم وہی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو ہے ایک 4 انگل چوڑا دوپٹہ آیا، اس کو لڑکیاں ایسے سر پر ایسے رکھ کر کے ایسے آگے گرا لیتی ہیں ایسے، یہ فیشنیبل کا زمانہ۔ اور بہت ساری عورتیں بہت پردے کا اہتمام کرتی ہیں تو دوپٹہ کو دیکھیے میری طرف، دوپٹہ کو یہاں ایسے لا کر کے یہاں بڑکا سا کھوپا بال کا بنا لیتی ہیں اور اس میں ایسے اڑ دیتی ہیں اور دوپٹہ کو ایسے کر لیتی ہیں۔ اور جب وہ سماج میں چلتی ہیں تو سماج والے کہتے ہیں فلاں بابو کے گھر کی بیٹی آ رہی ہے، فلاں کیا کہتے ہیں ذمہ دار کی بیٹی آ رہی ہے،
اور اس کو پورے احترام اور عزت کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور بعض لڑکیوں نے کیا کرنا شروع کیا ہے، دوپٹہ کو باضابطہ لپیٹ کر کاندھے پر رکھ کر کے اور ایسے گرا لیا ہے، اور بال کا جو ہے وہ جوڑا بنا کر کے دوپٹے کے نیچے کر کے نیچے گرا لیا۔ بولیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں ہو رہا ہے۔ آخر ہماری اور آپ کی بیٹیاں گھر سے نکل رہی ہیں، اس کے بدن پر باریک دوپٹہ ہے، آخر سماج کے نوجوان اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہماری اور آپ کی آنکھ اندھی ہو گئی ہے؟ کیا ہم بے غیرت ہو گئے ہیں کہ اس طرح ننگا کر کے اپنی بچی کو دروازے سے گزرنے دے رہے ہیں، اور ہم کرسی پر بیٹھ کر کے خوشگپیوں میں مبتلا رہتے ہیں؟ بولو ہم اور آپ نے ننگا کیا کہ نہیں کیا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بولو۔ اگر ہم نے اور آپ نے ننگا کیا اور یقیناً ہم ہی مجرم ہیں، تو کل قیامت کے میدان میں یاد رکھو جواب دینا ہوگا کہ تم نے اپنی گھر کی عورتوں کو یہ بے پردگی والا لباس لا کر دیا کیوں، اور اس کے پاداش میں جب وہ عورت جہنم کا ایندھن بنے گی تو سب سے پہلے جہنم میں ہمیں اور آپ کو ڈھکیلا جائے گا۔ ہم نے اور آپ نے کیا سوچ رکھا؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج طے کرو کہ قرآن کی نسبت پر یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ قرآن نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ آج طے کرو کہ انشاءاللہ ہمارے گھر کی عورتیں پردے میں رہیں گی، اور اگر بے پردگی والا لباس لا کر کے دیے ہو تو آج گھر جا کر کے کل صبح اس کو چولہے کا ایندھن بنا دو اور پردے والا لباس لا کر کے دو۔ اور اے میری ماں اور بہنوں، میں بڑی جرات کے ساتھ علماء کی موجودگی میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور ایک سبق دے کر جا رہا ہوں، کل قیامت کے میدان میں جب تمہاری گرفت ہوگی تمہیں گھسیٹا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے یہ سر کھول کر چلتی تھی، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم لے جاؤ۔ اللہ کہیں گے یہ میری بندی اپنے انگلیوں کی نمائش کرتی تھی، اسے گھسیٹ کر لے جاؤ۔ جب اللہ کہیں گے یہ میری بندی اپنا پنڈلیاں کھول کر چلا کرتی تھی، ان کے پنڈلیوں کے بل اس کو گھسیٹو، ان کے پنڈلیوں کے گوشت کو نوچ لو۔ ایسے نازک موقع پر، ایسے سنگین موقع پر یاد رکھو تم کوئی جواب نہیں دے سکو گی۔ اس لیے تمہارے اوپر بھی ضروری ہے کہ اگر تمہارے گھر کا مرد تمہیں ایسا لباس لا کر کے دے تو تم اس لباس کو اس مرد کے منہ پر مار دو اور کہو کہ تم بے غیرت مرد ہو جو اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو سماج کے درمیان ننگا کرنا چاہتے ہو۔ اگر تمہارا باپ ایسا لباس لا کر کے دے تو تم لباس کو اٹھاؤ، باپ کے منہ پر زور سے مارو اور کہو کہ آپ باپ ہیں، آپ کی غیرت مر چکی ہے جو اس طرح کے لباس اپنی بیٹی کو لا کر دے رہے ہیں۔ کیا دکان میں، بازاروں میں پردے والا لباس نہیں ہے، موٹا دوپٹہ والا کپڑا نہیں ملتا ہے کہ باریک اور جھرجھریا لباس لا کر کے دیا ہے؟ اور اگر کوئی بہن ہے اس کا بھائی ایسا لباس لا کر کے دیتا ہے، آج میں کہہ کر کے جا رہا ہوں اے میری بہنوں، تم اس لباس کو اپنے بھائی کے منہ پر مارو اور کہو کہ اس روئے زمین پر تم سے بڑا بے غیرت کوئی بھائی نہیں جو اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے ننگا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اگر ہماری عورتوں کے اندر بھی یہ جرات آ جائے، یہ ہمت آ جائے اور ایک مرتبہ ہمت کے ساتھ اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو یہ جرات دکھلا دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اس گھر کا مرد ایسی ہمت نہیں کرے گا اور ایسے لباس لا کر کے نہیں دے گا۔ اے میری ماں اور بہنوں سنو، وقت چونکہ ہمارا ہوا چاہتا ہے، یاد رکھو آقا مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ۔ یاد رکھ لو نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، 4 بیٹیاں تھی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، حضرت علی سے ان کی شادی ہوئی اور حضرت فاطمہ جنت کے سارے عورتوں کی سردار ہوگی۔ آقا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تو جنت کی سردار ضرور ہے لیکن تجھ سے پہلے بھی مدینے کے ایک لکڑہارے کی بیوی تجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اب بڑا تعجب ہوا کہ ہم جنت میں عورتوں کی سردار بھی اور ہم سے پہلے کون داخل ہو جائے؟
آقا نے بتلایا کہ فلاں لکڑہارے کی بیوی جائے گی. حضرت فاطمہ چلی اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے. ماں اور بہنوں سنو، اسی واقعے پر میری بات مکمل ہو جائے گی چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے. جا کر دروازے پر دستک دیا. اچھا یہ بتلائیے نا، اگر ہم لوگوں کے دور میں نبی ہوتے اور ان کی بیٹی فاطمہ ہمارے گھر میں آتی تو اس سے بڑی سعادت کی کوئی اور بات ہوتی؟ بولیے نا بھائی. ہاں ہوتی؟ نہیں ہوتی. نبی کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار اگر ہمارے گھر میں آ جائے تو بولو اس سے بڑی خوش نصیبی کی کیا بات ہے. لیکن جنت کی عورتوں کی سردار گئی ہے، دستک دیا ہے. اندر سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں فاطمہ بول رہی ہوں. کہا کیا کام ہے؟ تجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہوں. کہا کہ آپ واپس چلے جائیے، ملاقات نہیں کریں گے. دیکھو ایک عورت کا جواب ہے، آپ واپس چلے جائیے، ہم ملاقات نہیں کریں گے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں نے شوہر سے تجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں لی ہے. حالانکہ عورت ہے، کیا پردہ ہے، لیکن عورت کا پردہ دیکھیے کہ شوہر سے اجازت نہیں ملی ہے، اس لیے میں فاطمہ سے بھی ملاقات نہیں کر سکتی. اور آج شوہر بازار چلا گیا ہے، شوہر دلی میں ہے، شوہر پنجاب میں ہے، شوہر کام پر چلا گیا ہے، شوہر گلاب باغ میں ہے، شوہر کھیت اور کھلیان میں ہل چلا رہا ہے، کھرپیاں چلا رہا ہے، پانی پٹا رہا ہے، مشقت کے کام کر رہا ہے. اور یہاں ہر آنے والے سالہ اور بانوئی سے اور یہاں ہنسی اور مذاق کے سلسلے جاری ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے انہی کو شوہر کا درجہ دے دیا ہے. اور جو شوہر کھٹ رہے ہیں وہ جب آتے ہیں تو منہ کان بنائے رہتی ہے، گندا سندا رہتی ہے. اگر بہنوئی آ گیا، کوئی قریبی رشتہ دار آ گیا، بسترا صاف ستھرا، آنگن صاف ستھرا، اپنا بھی لپسٹک پاؤڈر لگا کر کے تیار. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور شوہر جب آوے تو کوئی احترام نہیں. جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ اور قرآن نے کہا ہے کہ شوہر کے لیے بنو اور صبرو، شوہر کے لیے زینت اختیار کرو. شوہر کے آنے کا وقت ہو تو تم بن صبر کر تیار رہو، نئے لباس پہن لو، صاف ستھری ہو جاؤ، نہا دھو لو کہ میرے شوہر کے آنے کا وقت آیا ہے. تم اچھی حالت میں رہو گی. شوہر جو ہی آیا تمہاری اچھی حالت پر نظر پڑی، شوہر کی مسکراہٹ نکل گئی، کہا کہ ایسی عورت جنتی ہے. اور آج دیکھ لیجئے ہمارے سماج میں بہنوئی آئے گا تو دانت پر چہرے پر مسکراہٹ، اور شوہر آیا تو چہرے پر 12 بج رہے ہیں، دن کے 12 بجے. فاطمہ سے کہا کہ لوٹ جاؤ، لوٹ گئی. شوہر آئے رات میں، کہا کہ فاطمہ آئی تھی اور ملاقات کے لیے آپ سے اجازت نہیں لی تھی، اس لیے ملاقات نہیں. کہا کہ کل آئیں گے تو ملاقات کر لینا، میری طرف سے اجازت ہے. شوہر صبح اٹھے، جنگل چلے گئے لکڑی کاٹنے کے لیے، لکڑی کاٹ کر کے بازار جاتے تھے بیچنے کے لیے. فاطمہ آئی تو حضرت حسن چھوٹے تھے، حضرت حسن چھوٹے تھے، انگلی پکڑ کر کے ماں کے ساتھ آ گئے. دروازے پر دستک دیا، کون؟ کہا فاطمہ. اندر سے آواز آئی کہ اور کوئی ساتھ میں ہے؟ کہا کہ ہاں ایک ننھا سا بچہ ہے حسن. کہا کہ فاطمہ معاف کیجئے گا، میں نے آپ سے ملاقات کی اجازت لی ہے، آپ کے بیٹے حسن سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی ہے، اس لیے آج بھی ملاقات نہیں ہوگی. آپ واپس آئیے، کل شوہر سے میں اجازت لے کر رکھوں گی، اگر شوہر اجازت دیں گے تو ملاقات ہوگی، ورنہ پھر آپ واپس چلے جائیے. اب بولو ایک عورت اتنا پردے کا اہتمام کر رہی، ایک چھوٹا بچہ بھی سامنے لانے کے لیے تیار نہیں. جنت کی سردار عورتیں ہیں، عورت ہے، اس سے بھی ملاقات کے لیے روادار نہیں کیونکہ شوہر کی اجازت نہیں ملی ہے. دوسرے دن شوہر آئے، پوچھا کہ کیا ہوا، فاطمہ سے ملاقات ہوئی؟ کہا کہ دیکھیے نا وہ حسن کو لے کر کے آ گئی تھی، اس لیے میں نے ملاقات نہیں کی. تو اس روز شوہر نے کہا فاطمہ جن لوگوں کے ساتھ بھی آئے تم ملاقات کر لینا. اب تیسرا دن ہے، فاطمہ حضرت حسن کو لے کر کے آئے، دروازے پر دستک دیا، کون؟ فاطمہ. ساتھ میں کون؟ تو وہی حسن ہے. دروازہ کھلا، استقبال کیا. جنت کی عورت کی سردار ہے، آقا کی لاڈلی بیٹی ہے. ہاں، اس کا استقبال اس کے شایان شان انہوں نے کیا ہوگا، گھر میں بٹھایا ہوگا، کھلایا پلایا ہوگا، بہت میٹھی میٹھی باتیں کی ہوں گی. اور پھر حضرت فاطمہ اٹھ کر کے چلی گئی. تب اس نے کہا کہ واقعی
یہ عورت جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کی مستحق ہے۔ مجھ جیسی رحمت للعالمین کی لاڈلی بیٹی سے بھی شوہر کی اجازت کے بغیر ملاقات نہیں کیا، یقیناً اس کو جنت میں پہلے جانا چاہیے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اب اندازہ کر لو کہ ایک عورت جو جنت کی سردار ہے، رحمت للعالمین کی آخری بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی ہے اور چہیتی ہے، حضرت علی جو خلفائے راشدین میں ہیں ان کی بیوی ہے، اس سے بھی شوہر کی اجازت کے بغیر ملاقات نہیں کیا۔ اس میں بھی پردے کا لحاظ رکھا اور شوہر کے مقام و مرتبے کا لحاظ اس عورت نے رکھا، تو بولو یہ عورت جنت میں جانے کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ اے میری ماں اور بہنوں، آج ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈال لو کہ تم سماج میں کس طرح رہتی ہو، گھر میں کس طرح رہتی ہو، تمہارا اپنے سماج کے لوگوں کے ساتھ کیسا رکھ رکھاؤ ہے، اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہے، اور سماج کے لوگوں کے ساتھ، اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق دارانہ ہے، یہ تم خود جائزہ لے لو، تم کو اندازہ ہو جائے گا کہ تم جنت میں جانے کے لائق ہو یا نہیں ہو۔ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں خود بخود آ جائے گا۔ اس لیے یہ میں نے جو چند باتیں کہی ہیں، چونکہ وقت ہو گیا ہے، بلکہ 2-3 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، اناؤنسر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اس لیے میں مزید زیادہ کوئی بات نہ کر کے اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آقا نے تم کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اس مقام اور مرتبے کو پہچانو اور اپنے آپ کو آج سے پردے میں لے آؤ۔ اور اے میرے پنڈال میں بیٹھے سارے بھائیوں، آج ہاتھ اٹھا کر کے یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردگی والا لباس لا کر نہیں دیں گے۔ اٹھاؤ ہاتھ۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ 3-4 منٹ زائد لے لیے ہیں، اناؤنسر صاحب معذرت خواہ۔